جب مکی زندگی گزرتی ہے، ختم ہوتی ہے، مدینے کی زندگی شروع ہوتی ہے، مسلمان تھوڑا شان و شوکت میں آتے ہیں، مسلمان تھوڑا طاقت میں آتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب اگر تمہارے اوپر کچھ ہوتا ہے، اب اگر تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے، اب بھی اگر تمہارے لیے لوگ تمہاری زندگی کو بیکار کر دیتے، تمہاری زندگی حرام کر دیتے، تمہارا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، تو اب آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، اب آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ مدنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے احکامات جاری کیے، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا، اور وہ بھی کب بدلہ لیا؟ آگے بڑھ کر کے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شہر پہ حملہ ہوا، صحابہ اکرام کے خلاف کوئی سازش کی گئی، اور اسی طریقے سے پورے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی گئی، تب جا کر کے آپ نے بدلہ لیا۔ جنگ بدر، جنگ احد، اور اسی طریقے سے جنگ احزاب، دیگر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی جہاد ہوئے اور جتنے بھی غزوات ہوئے، یہ سارے کے سارے غزوات یہ جواب تھا، نہ کہ پیش قدمی تھی۔ آگے بڑھ کر کے کچھ نہیں کیا آپ نے، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف ایک جواب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ میں جو کردار ادا کیا، اس زندگی کو اٹھا کر کے لوگ اسلام کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے، اسلام پر تان و تشنیع کرتے، اور اسی طریقے سے میدان جہاد کے چیزوں کو، میدان جہاد کے جو مسائل ہیں ان کو اٹھا کر کے عام زندگی پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میدان جنگ یا جہاد کا جو میدان ہے وہ عام زندگی نہیں ہے، وہ عام حالت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت تھا جب کہ دنیا کا ہر انسان، ہر سپہ سالار یا ہر جماعت یہی کہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ اکرام نے کیا، ہر جماعت دنیا کی یہی کہے گی۔ اگر انڈیا اور پاکستان کے اندر جنگ ہو جائے تو کون ایسا ہے ہندوستان کا سپہ سالار یا اسی طریقے سے فوجی جو یہ کہے گا کہ آپ اس کے اوپر حملہ مت کیجیے؟ اگر جنگ ہوگی تو حملہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، وہاں پر حملہ نہ کرنا، خاموش بیٹھنا، یہ جو ہے مردانگی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ملک کی ناک کٹانے کے جیسا ہے۔ وہاں پر اب جب جنگ کا اعلان ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب آپ جواب دیں، آپ وہاں پر لڑیے، ماریے، کاٹیے، گرچہ آپ شہید ہو جائیں اس کے اندر، گرچہ آپ شہید ہو جائیں، شہید بھی ہونا پڑے گا تو آپ شہید ہو جائیں۔ یہ میدان جہاد کی جو آیتیں ہیں، میدان جہاد کی جو چیزیں ہیں، اس کو اٹھا کر کے لوگوں نے عام زندگی پر فٹ کر دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ جتنی بھی آیتیں اٹھا کر کے اسلام کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، یہ سب کچھ میدان جہاد کے متعلق ہے، یہ سب کچھ میدان جنگ کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کی ساری زندگی میدان جہاد کے تعلق سے یہ اٹھا کر کے اس میں فٹ کر دیتے ہیں، جبکہ آپ جب جہاد پر غور کریں گے، میدان جنگ کی جب آپ سیرت پڑھیں گے اور کتاب الجہاد جب آپ صحیح معنی میں صحیح اینک لگا کر کے پڑھیں گے، تعصب کا اینک نہیں لگائیں بلکہ صحیح اینک لگا کر کے پڑھیں گے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہی ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں بھی ایسی ایسی تعلیمات اور ایسے ایسے احکامات جاری کیے جس کو جاری کرنے سے ہر شخص قاصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ اپنے معبد میں ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، جو تم سے جھگڑا کرنے نہ آئے ان کو نہیں مارنا، ان کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے، درختوں کو مت کاٹنا، درختوں میں آگ مت لگانا، اسی طریقے سے بہت سارے احکامات جاری کیے۔ یہ سارے احکامات کیا ہمیں سکھاتے ہیں؟ ابھی آج کی ایک رپورٹ ہے، امریکہ نے افغانستان کے اندر جو ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، ابھی آج کی ایک رپورٹ جسٹ 1-2 دن کی رپورٹ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان 20 سالوں میں 18 سال 20 سال جو انہوں نے عرصہ گزارا ہے، اس میں ہزاروں شہریوں کے ان لوگوں نے صرف اور صرف شک کی بنا پر مارا ہے۔ بعد میں یہ پتا چلتا تھا کہ یہ جو حملہ کیا تھا امریکہ نے، یہ صرف اور صرف جو ہے ٹیررسٹ کو نشانہ کر کے حملہ کیا تھا، لیکن بعد میں 1 ہفتے بعد 10 دن بعد رپورٹ آتی ہے اس میں کوئی بھی ٹیررسٹ نہیں، اس میں سب عام مسلمان تھے، عام لوگ تھے۔ اس طریقے کی بہت ساری چیزیں جو ہے ہوئی افغانستان کے اندر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کے بھی اصول و ضوابط بتائے
کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا. جو تم سے لڑنے کے لیے آیا انہیں سے لڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہم تمام لوگوں کو قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے، قدم قدم پر ہم تمام لوگوں کی رہبری کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت طیبہ کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جب ہم لوگ اس طرح کا کام کریں گے تو ایسی صورت میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اسلام کے تعلق سے، وہ غلط فہمی بھی دور ہوگی اور ہم خود اس لائق ہو سکیں گے کہ اسلام کا دفاع کر سکیں گے. یہ چھوٹی سی بات تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کے سامنے کچھ بات کی ہے. تو امید یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے سیرت کے تعلق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے.